الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک خاص بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ تو جو غلط باتیں اس کی تو اصلاح کرنا ضروری ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ تو یہ دیکھیے فیضان سنت کتاب ہے، صفحہ نمبر 44۔ یہ دیکھو آپ، یہ فیضان سنت صفحہ نمبر 44، یہ کتاب یہاں موجود ہے، پرانی کتاب آپ کو مل جائے گی، فیضان سنت۔ یہ دیکھو یہ لکھا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ چھپی ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے سب دیکھیں، صفحہ نمبر 44۔ یہ فیضان سنت مل جائے گی، آپ لوگ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ کس کی مغفرت ہو گئی؟ اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی۔ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میں شب برات شعبان، یہ لکھا ہوا ہے شعبان وغیرہ کے کوئی سے مہینے میں لانڈی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا مگر امیر دعوت اسلامی کا بیان شروع ہونے میں تاخیر، تھوڑی دیر ہونے کے سبب میں اکتا کر چلا گیا۔ نماز فجر کے بعد جب سویا تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا، اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے ان سب کو بخش دیا گیا۔ اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تو تیری بھی بخشش کر دی جاتی۔ اب یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا دیدار اس شخص کو ہو رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ اور جو الیاس قاضی کے اجتماع میں شریک دیوبندی ہے، ندوی ہے، اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے، کوئی بھی شریک ہوا، جو بھی شریک ہوا سب کی بخشش ہو گئی۔ لکھا ہے کہ سب کو بخش دیا گیا، یہ لکھا ہے سب کو بخش دیا گیا، یعنی صلح کلی، دیوبندی، بریلوی، سب کو بخش دیا گیا۔ وہ بخشش کسی کی نہیں ہوئی؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ دعوت اسلامی کے امیر نے خود کتاب لکھی ہے، اسی میں بات پہ لکھا ہے۔ اب بتا، ایسی باتیں کہاں ہضم کی جا سکتی ہیں؟ کیا ان باتوں کو مان کر کیا ایمان برباد نہیں ہوگا؟ اور یہ خواب کیوں لکھا ہے؟ پھر انہوں نے نئی کتاب میں سے کیوں کٹوایا؟ نئی کتاب میں سے اب انہوں نے کیوں کٹوایا؟ پہلے اس پر توبہ نہیں کی، نہ کلمہ پڑھا، نہ کوئی وضاحتی بیان کیا۔ وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے فیضان سنت میں۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتاب مقبول تھی تو کٹوایا کیوں خواب؟ صفحہ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقبول ہے۔ صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے کہ الیاس قاضی سے ملنا چاہتا تھا، خواب دیکھتا ہے کہ پوچھا کسی سے کہ صاحب کہاں ہیں؟ امیر صاحب کہا کہ تو چلے گئے۔ تو اب اس سے افسوس ہوا، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اس میں الیاس قاضی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا جو بیٹھے ہوئے ہیں امامہ باندھے، یہ الیاس قاضی ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ یہ ایسی باتیں لکھنے کی کیا مطلب تھا؟ یہی بات اگر دیوبندی لکھتا تو کب کا تم کافر بنا دیتے۔ اگر وہ رجوع بھی کر لیتا، توبہ بھی کر لیتا، جب بھی کافر بناتے کہ نہیں ایسا کیوں لکھا، اور یہ تو بہت بڑی توہین کی۔ تو یہ انہوں نے توبہ نہ توبہ کی، انہوں نے جنہوں نے لکھی انہوں نے نہ توبہ کی، نہ کلمہ پڑھا، نہ رجوع کیا، نہ دوبارہ بیعت ہوئی کسی سے۔ اب اگر اس طرح کی گستاخیاں کوئی کرے پھر کہ ہم نے توبہ کر لی، رجوع کر لی، تو پھر تو ایک جو ہے کہ مذاق بن جائے گا توبہ کا، توبہ کا مذاق بن جائے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ لیکن گناہ کے بارے میں ہے حدیث پاک، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حدیث میں یہ اس طرح سے الفاظ نہیں کہ التائب من الکفر کمن لا کفر لہ، توبہ کرنے والا کفر سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کفر ہی نہیں کیا۔ گناہ کے بارے میں ہے کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اب جو کفر کرے اسے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ سے مسلمان ہونا پڑے گا، دوبارہ سے مرید ہونا پڑے گا۔ ایسی باتیں کرنے والا شخص اگر کتنے اچھے کام دکھائے تو کیا پھر اس کی ہر بات یا اس کو جب بھی ہضم کیا جائے تو پھر غلام احمد قادیانی کو کیوں ہضم نہیں کرتے ہو؟
حضرت سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں ہضم نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا، علی گڑھ یونیورسٹی بنایا. اور اسی طرح سے حضرت علامہ ابوالفضل فیضی رحمۃ اللہ علیہ کیوں ہضم نہیں کرتے؟ انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی جس میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا. اس کتاب کا نام ہے، تفسیر والی کتاب کا نام سواطع الالہام، 3 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. پوری دنیا میں ابھی کوئی ایسا عالم نہیں ہوا جس نے ترجمہ ہی لکھا ہو بغیر نقطے کے، یا ایک پارے کا بھی ترجمہ بغیر نقطے کیا ہو. اس نے 30 پارے کی تفسیر بغیر نقطے کی تفسیر کی ہے، ترجمہ نہیں تفسیر، جس کا نام ہے سواطع الالہام. نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، تو اس سے آتا نام. یہ حضرت علامہ ابوالفضل فیضی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے. تو اگر اچھے کام کی بنیاد پر یہ دکھایا جائے صاحب ایسا کام کیا وہ کیا، ارے 1 ارب میں تو کالج بھی بن جائے گا، یونیورسٹی بھی بن جائے گی، اسکول بھی بن جائیں گے، کارخانے بھی بن جائیں گے، فیکٹریاں بھی بن جائیں گی، یتیم خانے بھی بن جائیں گے. 1 ارب میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے کہ کام اگر دیکھنا ہے تو تبلیغ جماعت کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ان کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ میوات میں ہزاروں لوگ جو ہے کہ حافظ ہوئے، قاری ہوئے، عالم ہوئے، مفتی ہوئے، تو پھر وہ کیوں کام نہیں دیکھتے ہو؟ ہے ایسے کام اگر تمہیں دیکھنا ہے تو بہت سارے لوگوں نے کام کیے ہیں. ابھی آپ کو بتاؤں، میں آپ کو حیرت انگیز بات، دیولی میں گیا تو 3 دن رکا ہوں دیولی میں، تو وہ معلوم ہوا کہ حضرت مولانا دلکش صاحب جو سے مشہور ہیں، حضرت مولانا دلکش صاحب، نام انور علی ہے دلکش صاحب، ان کا لڑکا امجد علی تبلیغ جماعت میں گیا ہے. 4 مہینے جماعت میں گیا کہ نہیں؟ دیکھو ہے. ابھی یہ دیولی سے ہے، کیا نام تمہارا؟ دانش خان آئے ہوئے ہیں. یہ آئے کاجو بادام، کیا نام تمہارا؟ کاشف علی. یہ دیولی سے آئے، یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ صاحب ہاں گئے جماعت میں 4 مہینے گئے نا. یہ کس کے لڑکے گئے؟ حضرت مولانا انور صاحب جو دلکش صاحب سے مشہور ہیں، ان کے لڑکے تبلیغ جماعت میں گئے 4 مہینے کی. اور میں تو خود دیولی 3 دن رک کے آیا ہوں، یہ دونوں بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں. اور وہاں کے لوگوں نے ہی بتایا تھا ان کا لڑکا 4 مہینے جماعت میں گیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کا کام نہیں دیکھو گے کہ ایک کتنا کٹر سنی آدمی جو پوری علاقے میں مشہور ہے سنیت میں، اور کوٹہ میں دیولی کے اندر انہوں نے 35 سال 40 سال گزارے اور کافی کام کیا دیولی میں سنیت کا. لیکن آج انہی کا لڑکا امجد نام ہے جو تبلیغ جماعت کے 4 مہینے میں گیا ہے. تو اب دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ صاحب ان کا لڑکا گیا تو پھر ہمارا لڑکا بھی جائے گا. پھر کل کو گول مول باتیں کر کے توبہ کرواؤ کہ ارے صاحب وہ چلا گیا تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ سب باتیں بنانے کی بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لوگ بنانے کے لیے جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں. ایسے تو پھر کل کو جو چاہو کہنے لگ جاؤ کہ صاحب وہاں گیا تھا تو ہمیں نہیں معلوم تھا. شیر خوار بچے بن جاتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی والے بن گئے کہ صاحب وہ نعرے لگائے تھے الیاس قاضی کے، صاحب الیاس کی آمد مرحبا، ابتار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا. پھر کیا وہ بچوں نے لگا دیے تھے کچھ مال، تو خود عمران اتاری خود نعرے لگا رہا ہے. اور پھر شیر خوار بچہ بننا کہ معلوم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، پھر رجوع کرنا، توبہ کرنا. ارے ایسے رجوع توبہ کرنے سے تو پھر تم جو ہے کہ گستاخیوں کا دروازہ کھول دو گے. کل کو کوئی کتنی گستاخیاں کر دے گا، کہہ دے گا توبہ کر لی، رجوع کر لیا. بھائی باقاعدہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا. رجوع کا یہ ایسا مطلب تھوڑی گستاخی کا مطلب کہ صاحب توبہ کر لی، جیسی گستاخی کی ہے اسی حساب سے توبہ کرنا پڑے گی اور اعلان ظاہر کرنا پڑے گا اس بات کو. تو یہ تھوڑی کہ صاحب بڑی بڑی گستاخیاں کری ہو کہ آپ توبہ کر لی، رجوع کر لیا. جیسے حماد رضا نے جو مراد آبادی، اس نے فرشتے کو لنگڑا بتایا، اب اس کے بارے میں آ کے توبہ کر لی، رجوع کر لیا. ارے بھائی کلمہ پڑھنا پڑے گا. مولانا ساجد رضا صاحب کا فتویٰ آیا بلرام پور سے کہ اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ سے مرید ہونا پڑے گا. لیکن بلگرام والے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں. ارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ ایک اور ہے، احمد رضا نے یہ کہا کہ تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. یہ کہاں پڑھا اس نے، کس کتاب میں پڑھا؟ حدیث میں تو یہ ہے الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. وہ احمد رضا کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کہ تمام سید، ایک دو نہیں، تمام سید دنیا کے سب اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. استغفر اللہ رب العزت والے، یہ کتنی بڑی بکواس کر رہا ہے. اور بلگرام والوں نے نہ کلمہ پڑھوایا نہ توبہ کی، اور خلافت دے رہے ہیں اور اس کو شے دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس برتن سے دیوبند والا منہ لگا لے اس کو پھینک دو، تو پھر حجر اسود کو کیا کرو گے؟ حجر اسود تو جنتی پتھر ہے. تمام 99% 95% دیوبندی اہل حدیث سب جا کے منہ لگاتے ہیں. تو یہ حجر اسود کو نہیں چومے گا کہ یہ حماد رضا مراد آبادی؟ اور یہ کہ وہاں جا کے نماز نہیں پڑھے گا، وہاں کے فرش پر، وہاں کی جا نمازوں پر. یہ کہ اپنے برتن ساتھ میں لے جائے گا، حج کرنے جائے گا. جب اپنے برتن ساتھ میں لے جائے گا وہاں پر حج کرنے جائے گا. اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو نہ کوئی لگام دی جا رہی ہے. اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں بلگرام میں کہ جب دین پھیل چکا، اسلام پھیل چکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو حکم دیا کہ تم اٹھو اور دین کی حفاظت کرو.
ایک بڑی ہستی کہہ رہی ہیں وہاں کے مانے جانے جو بلگرام شریف کے خانقاہ کے، وہاں قطب ابدال بیٹھے ہوئے ہیں، چمتکار صاحب کرامات، جن کی کرامتیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، وہ حضرات بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو کہتے ہیں صاحب یہ جھوٹ مت بولو آپ اسٹیج کے اوپر، نہیں تو قوم گمراہ ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں بولا۔ قطب ابدال وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو لوگ بڑی بڑی ہستیاں سمجھتے ہیں، بزرگ جن کے چمتکار آ رہے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش سن رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بلگرام شریف میں، غالباً بلگرام شریف کا ہی واقعہ ہے، وہاں کے بڑے مانے ہوئے پیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو حکم دیا کہ تم اٹھو دین کی حفاظت کرو، یعنی 1300 سال کے بعد میں ہیں۔ پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے تو پھر تو ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہو گیا۔ اب جو نہ مانے اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں ہے، جیسے بدائیں والے بالکل نہیں مانتے تو پھر تو مسلمان نہیں رہیں گے، اور رامپور والے بھی نہیں مانتے، اور مکن پور والے نہیں مانتے، جامعہ مصر والے نہیں مانتے، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ والے نہیں مانتے، تو جو نہیں مان رہا پھر تو مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اعلیٰ حضرت کو کہ اٹھو دین کی حفاظت کرو، یہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں جو پیری مریدیاں کرتے ہیں، ہم رضا جیسے خلافت دے رہے ہیں، بڑے بڑے پیر چمتکار والے قطب ابدال بیٹھے ہیں، وہ خاموش ہیں۔ ارے سید کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے، نہ وہ دیوبندی سے ڈرے گا، نہ بریلوی سے ڈرے گا، نہ اہل حدیث سے ڈرے گا، نہ مودودی سے ڈرے گا، نہ شیعہ سے ڈرے گا۔ سید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ کسی سے کیوں ڈرے گا؟ سید تو اللہ کے رسول کی اولاد ہے۔ جب غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے چند ساتھیوں کے ساتھ آئے، پورے ہندوستان میں اس کا کیسا ماحول تھا، کیسا کلچر تھا، جب وہ نہیں ڈرے تو آج کے دور میں سید کیوں ڈرے گا؟ جو 30 کروڑ کی آبادی ہم مانتے ہیں، 30 کروڑ کی آبادی تو وہ لوگ مانتے ہیں جو سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو مسلمان مانتے ہیں، نہیں تو جو نہیں مانتے ان سب کو تو وہ 10 کروڑ بتائے، کوئی 5 لاکھ بتائے، کوئی پیلی بھیت والے 10 لاکھ بتائے، اہل حدیث 50 لاکھ بتائیں، تبلیغ جماعت والے 15 کروڑ بتائیں، بریلوی والے 10 کروڑ بتائیں، تو پھر تو اپنے حساب سے آبادیاں بتائیں۔ تو ہم تو مانتے 30 کروڑ کی آبادی، جب تک کسی کی زبان سے کفر نہ سن لو اس کو مسلمان کہنے کا حکم، مسلمان سمجھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو۔ ہاں جس کی زبان سے کفر نکل گیا کھلے عام اور اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی اس کو کافر مانا جائے گا، جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رضوی ہے۔ اور آخری بات بتاؤں، گستاخ رسول کے لیے زمین ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے، اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے وسیم رضوی کا جینا مشکل ہو گیا، سلمان رضوی کا جینا مشکل ہو گیا، وہ انڈیا آنے کی کوشش بھی کی تو نہیں آ پایا، تسلیمہ نسرین کا جینا مشکل ہو گیا۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اللہ اس کا جینا حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے بلا وجہ کسی کو گستاخ رسول کہنا کہ یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے اور ان کو گستاخ رسول کہنا، تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پڑ جائے گا، اگر تم نے کسی گستاخ رسول کہا وہ نہیں ہے تو پھر قول تمہاری طرف پڑ جائے گا۔ دیکھو جیسے کہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بات میں ہر کسی کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ ابھی کوٹا کا واقعہ میں بتاتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اسی کوٹا کی بات ہے، کوٹا راجستھان کی، کہ جب کملیش تیواری نے گستاخی کی تھی لکھنؤ میں، آج سے 6-7 سال پرانا واقعہ ہے، تو کوٹا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا کوٹا میں، تو اس زمانے میں کسی نے کملیش تیواری کی حمایت کی تھی عدالت میں، تو عدالت میں گھس کے چانٹا مارنے والا ایک دیوبندی تھا، بریلوی نہیں تھا، دیوبندی تھا، جس کا نام بھی میں بتا رہا ہوں، سمیع اللہ، مجاہد ملت شان اہل سنت سمیع اللہ صاحب تھے، جو دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگ ان کو دیوبند والے ہی سمجھتے تھے، حالانکہ دیوبند بریلوی کوئی چیز نہیں ہے، تو لوگوں نے بٹوارہ کر دیا، انڈیا پاکستان کی طرح سے بٹوارہ کر دیا۔ یہ کوئی بٹوارہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں؟ جیسے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، مومن ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ اب یہ بٹوارہ کر دیا، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، مسلمانوں کے ٹکڑے، مسلمانوں کی پہچانیں بنا دی، اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ دیوبندی مسلمان ہے، بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، فلانا اور ڈھماکہ ہے۔ تو سمیع اللہ نے ہی مارا ہے، جو کوٹا کا ہی رہنے والا ہے، جس نے گستاخی نہیں کی تھی، گستاخ رسول کی حمایت کی تھی، تو عدالت میں گھس کے مارنا آسان نہیں ہے۔ اسی کوٹا کی بات ہے، عدالت میں گھس کے مارنے والا ایک دیوبند مارا ہے، جبکہ 80% یا بریلوی ہے کم بیش، لیکن گھس کے مارنے والا عدالت میں ایک دیوبندی نکلا۔ تو یہ کون سی بات کہہ رہا ہوں صاحب، بات میں گستاخ رسول بناتے ہو؟ ارے گستاخ رسول کو تو دیوبند والے بھی نہیں بخشیں گے، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بھوپال میں جب وہاں پر کون سا ملک تھا جس میں جو گستاخی کی گئی تھی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی تھی، ڈینمارک، تو اس کے خلاف، گستاخ رسول کے خلاف بھوپال میں بہت بڑا احتجاج ہوا تھا اقبال میدان کے اندر ہے۔ سب سے پہلے احتجاج میں بھوپال والوں کا نمبر آتا ہے، جس کو ٹی وی چینل نے دکھا تھا، بہت بڑے پیمانے پہ ہوا تھا اقبال میدان کے اندر۔ تو دیکھو میں کہتا ہوں گستاخ رسول قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ جب گستاخ رسول ہے تو قرآن کا حافظ کیسے ہو جائے گا؟ سینے میں اس کے قرآن کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ تو دیوبند والے لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں قاری ہیں، بریلی والے بھی حافظ ہیں، قاری ہیں، اہل حدیث میں بھی حافظ قاری، اور بھی جماعتوں میں حافظ قاری۔ میں کہتا ہوں جس جماعت میں قرآن کا حافظ ملتا ہے سمجھ لو کہ وہ ایمان
ایمان والا ہے. اب تھوڑی بہت کمی ایمان کے حساب سے وہ الگ بات ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, ایمان کسی کا طاقتور ہو کمزور ہو, لیکن جب تک وہ ایمان سے جڑا ہے, وہ کفر سے دور ہے, تو وہ قرآن کا حافظ ہو جائے گا. اور جو کفر کے تک پہنچ جائے گا قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. یہ میرا چیلنج ہے. 88 152 53 598 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا. قرآن کے نازل ہونے کے بعد نہ تو کافر حافظ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. یہ میرا کھلا چیلنج ہے. میں نے نمبر دیا 88 152 53 598. اگر ہو کوئی حافظ ہے قرآن جو کافر ہو یا گستاخ رسول ہو تو میرے سامنے لے آنا. گستاخ صحابہ بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. گستاخ رسول تو بہت دور کی بات ہے. گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے. بلا وجہ گستاخ رسول بنانا, ارے بھائی وہ جو حدیث ہے حضور کا فرمان ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, وہ کس قوم کے بارے میں ہے, کس کے بارے میں؟ اس کی تشریح تو کرتے نہیں ہیں, بات رسی کا سانپ بات کا پتنگڑ بنا کے ہر کسی پہ فٹ کر دیتے ہیں. اب حضور کا فرمان ہے وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, حلق کے نیچے نہیں اترے گا, یہ ہے حدیث پاک میں. یہ تو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں دیوبند والے. حلق کے نیچے نہیں اترے گا, قرآن پڑھیں گے وہ اس قوم کے جس قوم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو قرآن تو ان کے حلق کے یعنی سینے میں محفوظ ہے دیوبند والوں کے, بریلی والوں کے بھی, اہل حدیث کے بھی. تو وہی میں کہتا ہوں عرب والے اگر ان کو مشرک سمجھتے ہیں بریلی والوں کو, تو میں ان کی بھی عرب والوں کو بھی کہہ سکتا ہوں دلیل میں کہ اگر مشرک قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے اللہ بتاؤ 14 سال میں کوئی ہوا تو یا یہاں پر کہیں ہو تو مشرک حافظ ہو, جو مشرک ثابت ہو جائے قرآن کا حافظ ہو, تو عرب والوں سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. بتا کر لال رومال والے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ اگر تو جیسے شرک مان رہا ہے بڑا شرک, تو بڑا شرک والا قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا, چھوٹے شرک والا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہوا ہے. میری امت میں دیوبندی بھی, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, عرب والے بھی کرتے ہیں چھوٹا شرک. وہ بھی تو یہ امریکہ المدد, کوئی بات یہ امریکہ المدد وہاں کی فورس منگواتے ہیں, وہاں کی حفاظت کے لیے ان کو بلواتے ہیں عرب والے امریکہ, وہ بھی جو چھوٹا شرک ہے. چھوٹا شرک اور کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. یہ چھوٹا شرک ہے, بڑا نہیں ہے, کیونکہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے, روزہ اللہ ہی کے لیے رکھ رہا ہے, لیکن دکھاوا چاہتا ہے لوگ مجھے روزے دار سمجھے, عبادت گزار سمجھے, یہ چھوٹے شرک میں داخل ہے. حضور کا فرمان ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا, تو یہ بڑا شرک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اگر بڑا شرک کوئی کرے گا تو قرآن کا حافظ ہو ہی نہیں سکتا. پھر بریلوی کیوں حافظ ہیں؟ جو چھوٹا شرک تو امت میں عام ہے. حضور کا فرمان ہے میری امت میں چھوٹا شرک چھپا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے شرک سے بھی بچو. تو چھوٹے شرک سے بچنا اولیاء اللہ کا کام ہے. جو بڑے بڑے ولی ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, غوث ہیں, قلندر ہیں, وہ بچ سکتے ہیں, یا مرد مومن بچ سکتے ہیں. جیسے امام اہل سنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے شرک سے ہی بچے. چھوٹا شرک بھی ان کے قریب نہیں آیا. ان کے قریب تو کیا آیا, بلکہ ان کے مریدوں کے قریب بھی نہیں آیا. یعنی آپ ہندوستان میں تشریف لائے چند ساتھیوں کے ساتھ, آپ نے اپنا دماغ اپنا دھیان کسی طرف نہیں لگایا, صرف اللہ کی طرف لگایا. قرآن میں وہی توکل اللہ فضل, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. دیکھیے یہ اکیلے چند ساتھیوں کے ساتھ آ کر آپ نے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیا. تو حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ولی, یا حضرت کے مریدوں جیسے ولی, قطب ابدال, یہ چھوٹے شرک سے بچ سکتے ہیں, یا مرد مومن چھوٹے شرک سے بچ سکتے ہیں. چھوٹے شرک سے بچنا آسان بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے چھوٹے شرک سے بھی بچو. یہ اہل حدیث بھی بات میں شرک کرتا رہتا ہے, یہ شرک وہ شرک, یہ خود اہل حدیث خود شرک کرتا ہے. یہ اپنی بہن بیٹیوں کو کالجوں میں پڑھاتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. کیوں پڑھاتا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ شادی نہیں ہو پائے گی, 12 نہیں پڑے گی, BA نہیں پڑے گی, یہ بھی تو چھوٹا شرک ہے. اللہ پر بھروسہ کہاں ہے اس کا؟ اللہ پر بھروسہ ہوتا تو نہیں پڑھاتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا. قرآن میں وکان امر اللہ قدر مقدورا. جو چھوٹا شرک تو اہل حدیث میں بھی ہوتا ہے, دیوبندیوں میں بھی ہوتا ہے, بریلوی میں بھی ہوتا ہے, عرب کے اندر بھی ہو رہا ہے. عرب والے بھی جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو چھوٹے شرک سے کون بچ پائے گا؟ حضور کا فرمان ہے میری امت میں چھپا ہوا ہے. یا تو اہل حدیث کہتے ہیں ہم امت میں ہی نہیں ہیں, اہل حدیث یا تو یہ کہتے ہیں ہم امت میں ہیں نہیں. حضور کا فرمان میری امت میں چھپا ہوا ہے. ہاں بڑا شرک حضور کا فرمان ہے میری امت نہیں کرے گی. بڑا شرک کرنے والا قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.